أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الوتر. یہ وطر کا باب ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں عبارت یوں بنے گی، ھذا باب الوتر، یہ وطر کا باب ہے، وہ احکام ہی، اور اس کے احکام کے بیان میں ہے. حکم ہو، وطر واجب کا حکم کیا ہے؟ الوتر واجب، کے وطر واجب ہے. کیفیت ہو، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ، کہ وہ 3 رکعات ہیں ایک سلام کے ساتھ. اچھا، یہاں پر ایک میں کس کا معنی کر رہا ہوں؟ میں نے آپ کو پہلے قاعدہ بتایا ہوا ہے جی، کوئی بتائے گا؟ اچھا بھائی، یہاں پر ایک معنی کس کا ہو رہا ہے؟ جی جی، رافع بین آپ کو ہے علم ایک معنی کس کا ہو رہا ہے؟ سر آپ نے بتایا تھا جب ہوتا ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ جب نکرہ ہو تو اس نکرے جی کا جی معنی سر، کیا ہوتا نکرا ہے؟ ہاں، من ایک اس کا کرتے ہیں. جی سر. ہاں کوئی ایک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے ہے وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً. تو اب یہاں پر دیکھو، پڑھے گا ہر رکعت میں اس میں سے، یعنی وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ کو اور سورت کو. تو اب دیکھو کہ یہ ترکیب ویسے ہی ہے جیسے ضرب زید ہے، ضرب زید امرا تھا. اب یہ جو یقرأ ہے یہ بن جائے گا فعل، اس میں ہوا ضمیر کیا بن جائے گا؟ اس کا فاعل بن جائے گا. فی حرف جار، کل مضاف رکعت جو ہے مجرور، مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لو متعلق ہو جائے گا یقرأ کے. یہ من ہو بھی اسی طرح ہو جائے گا، من حرف جار، وہ ضمیر غائب مجرور متصل مجرور محلن. ٹھیک ہے جی. یہ راجب، یہ کیا راجب ہوتے ہو وتر کے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ متعلق ہو جائے گا یقرأ کے. الفاتحہ، یہ بھی یعنی معطوف علیہ بنے گا، اور سورۃ معطوف، معطوف علیہ مل کر یعنی یہ پھر کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بھی بن جائے گا کس کا؟ یقرأ کا. یقرأ اپنے فعل اور متعلق، دونوں متعلقات اور دونوں مفعولات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد ہے وَيَجْلِسُ عَلَىٰ رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ، اور بیٹھے گا پہلی 2 رکعتوں پر. ٹھیک ہے جی، پہلی 2 رکعتوں کے سروں پر بیٹھے گا، مطلب یہ کہ پہلی 2 رکعتوں کے آخر میں بیٹھے گا. وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ، اور اقتصار کرے گا تشہد پر، یعنی عبدہ رسول تک پڑھے گا. تو اب دیکھو یقتصر یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، علی التشہد جار مجرور مل کر، تشہد جو مفرد منصرف صحیح ہے، مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اچھا جی. ولا یستفتح عند قیام للثالثۃ، لیکن یہ نا وہ استفتاح نہیں کرے گا. استفتاح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ثنا نہیں پڑے گا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک نہیں پڑے گا، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَأَةِ السُّورَةِ فِيهَا رَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جب جو ہے وہ سورت کے پڑھنے سے فارغ ہو جائے اس میں، یعنی قسم وتر میں، رفع یدیہ اذا اذنیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اپنے دونوں کاندھوں کے برابر. ثم کبر، پھر تکبیر کہے، وقانتا دعائے قنوت پڑھے، قائمن کھڑے ہو کر رکوع سے پہلے، فی جمیع السنۃ، فی جمیع السنۃ مطلب ہوتا ہے پورے سال میں. ٹھیک ہے جی، پورے سال میں اس طرح کرے، تمام سال میں. یہاں پر لکھا ہوا ہے سنت، یہ سنت غلط ہے. ٹھیک ہے جی، سنت فی جمیع السنۃ، کہ بھائی پورے سال میں. اچھا، ولا یقنط فی غیر الوتر، کہ بھئی وہ جو ہے نا یہ وتر کے علاوہ، ولا یقنط فی غیر الوتر، اور یہ دعائے قنوت جو ہے وتر کے علاوہ نہیں پڑے گا. اور دعائے قنوت کیا ہے؟ والقنوت معنی ہو، اور قنوت کیا ہے؟ اس کا معنی دعا ہے. وہو یقول بین طور کہ یہ کہے اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، ونستہدیک، اور تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
آگے پھر وہ نستغفرک کا، اور تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ونتوب الیک کا، اور آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور تم پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تم پر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تمہاری تعریف کرتے ہیں ساری اچھائی، نشکرک کا، تمہارا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک کا، تمہاری ناشکری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہارا ہی جو ہے کہہ کے شکر ادا کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس کے بعد جو ہے پھر کہتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ تیری مدح کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری کیا ہے نا ہم انکار نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ، ہم علیحدہ رہتے ہیں، اور نترو کو چھوڑتے ہیں۔ نخلاؤ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وَنَتْرُكُ، اور چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، جو گناہ گار بندے ہیں، جو گناہ گار بندے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو گناہ گار بندے ہیں ان کو چھوڑنے سے ہی یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی ہے کہ اللہم ایاک نعبد و لک نستعین ونجد الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ٹھیک ہے جی، کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو تمہارے جو ناشکرے بندے ہیں نا، یعنی جو تیرے نافرمان بندے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور ہم تیری طرف جو ہے نا کیا ہے کہ کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم تیری طرف جو ہے نا کوشش کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ نسعیٰ کا معنی ہوتا ہے دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَنَحْفِظُ، اور ہم تیری ہی جو ہے نا کیا ہے کہ نحفظ کا معنی ہوتا ہے دوڑتے ہیں، اور نسعیٰ کا معنی ہوتا ہے کوشش وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، وَنَرْجُو رحمت، نرجو رحمت کا، اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنَخْشَىٰ عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، کہ بے شک تمہارا عذاب جو ہے نا یہ ملحق یعنی ملنے والا ہے، ضرور ملتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی علیہ وسلم۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی دعا قنوت کے اس میں آ جاتا ہے۔ والمعتم، معتم کا منع ہوتا ہے مقتدی، یقرأ القنوت، قنوت کو پڑھے گا کل امام، امام کی طرح۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی اذا شرع الامام، ٹھیک ہے نا جی، اذا شرع الامام فی الدعاء بعد ما تقدم، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اور اگر یہ جو بالا جو گزر گیا نا قنوت، یعنی قنوت کے بعد، الدعاء بعد القنوت ہے، دعا قنوت کے بعد، اذا شرع الامام فی الدعاء بعد ما تقدم، کہتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ اوپر جو بات گزری اس کے بعد اگر امام جو ہے کوئی اور دعا شروع کر دے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتابعونہ ویقرؤونہ معہ، تو مقتدی امام کی اتباع کریں اور امام کے ساتھ ساتھ دعا پڑھیں گے۔ فقال محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یتابعونہ، اس کی تابعداری نہیں کریں گے، ولکن یؤمنونہ، ولکن یؤمنون، لیکن آمین کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، رحمت کیا کریں گے؟ آمین کہیں گے۔ والدعاء هو هذا، اور دعا وہ ہے، یہ ہے، اللہم اہدنا بفضلک، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ہدایت فرما، فی من ہدیت، ٹھیک ہے نا جی، فی من ہدیت، ان نیک بندوں کے جو تو نے ان کو ہدایت عطا فرما، وعافنا فی من عافیت، اور ان پاک بندوں کے سلسلے میں کہ تو نے ان کو عافیت عطا فرمائی، ہم کو بھی عافیت عطا فرما، وتولنا فی من تولیت، اور ان مقرب بندوں کے گروہ میں کہ ان کے معاملات کا ولی، متکفل اور نگراں ہوا، ہمارا بھی ولی ہو جا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ وبارک لنا فی ما آتیت، اور برکت عطا فرما ہمیں جو چیز تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ انہیں برکت عطا فرما کہ جو چیز تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا جی، اس کے بعد وکنا شر ما قضیت، اور جو چیزیں تیری قضاء قدر کے تحت آ چکی ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ولا یقضى علیک، اور بلا شبہ تو ہی فیصلہ فرماتا ہے کہ اور کوئی نہیں فرماتا۔ انہ لا یذل من والیت، اور تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، نہیں ہے، اچھا، اس کا کوئی والی نہیں ہے، اس کا تو والی ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، جس کا تو والی ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، ہاں، ٹھیک ہے جی۔ ولا یعز من عادیت، اور جس کا تو مخالف ہے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ تبارک ربنا، اے ہمارا پروردگار تو بابرکت والا ہے، وتعالیت، اور تو بلند و بالا ہے، اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے بعد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرمائے۔
اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں من لا یخر القنوت، کہ جو شخص دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا کہ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہے، یا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا کہ یا رب من۔ اچھا جی اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ من احکام القنوت، بھئی قنوت کے احکام میں سے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اذا ابتدا بمن یقنط فی الفجر قام معه فی قنوتہ ساکتا، اور جب ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے بندہ جو فجر کی نماز میں قنوت پڑھتا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ وہ کھڑا رہے ساکت ہو کر، ٹھیک ہے نا، فی قنوت ساکتن، وہ کیا ہو جائے گا؟ تو جب وہ قنوت پڑھ لے تو اس کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ پیچھے خاموش کھڑا رہے، یہی دائرہ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں کو جانب سیدھا کر دیں، سیدھا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ، اور اگر کوئی شخص جو ہے، کوئی امام جو ہے وہ، یا کوئی امام یا خود بندہ جب نماز پڑھتا ہے جب قنوت کو چھوڑ دے وتر میں، وَتَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ، اور اس کو یاد آ جائے رکوع میں، اَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ، یا رکوع سے اٹھنے سے اس کو یاد آ جائے، تو لا یقنط، وہ قنوت نہیں پڑھے گا۔ وَلَوْ كَانَتْ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يُعِيدُ الرُّكُوعَ، اور اگر اس نے جو ہے نا قنوت پڑھ لیا، اگر کیا کری اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ قنوت پڑھ لی، تو دوبارہ جو ہے نا کیا ایک رکوع نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا لا ولا ويسجد للسهو، اور سہو کا سجدہ کرے گا، لزوال القنوت عن محل الاصلیہ، کہ بھئی قنوت کیونکہ جس جگہ پڑھنی چاہیے تھی وہاں پر اس نے نہیں پڑھی، دوسری جگہ پڑھی۔ ولو رکع الامام، اور اگر امام نے رکوع کر لیا جو ہے نا مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے دعا قنوت پڑھنے سے، او قبل شروع، یا اس کو شروع کرنے سے پہلے اس میں خاف فوت الرکوع، اس کو رکوع کے فوت ہونے کا ڈر ہے، تابع امام ہو، تو وہ مقتدی امام کی تابعداری کرے، یعنی رکوع کو چھوڑ دے، اس کو دعائے قنوت کو چھوڑ دے۔ ولو ترک الامام القنوت، اور اگر امام نے جو ہے وہ قنوت کو چھوڑ دیا، یاتی بہ المؤتم ان امکنہ مشارکۃ الامام فی الرکوع والا تابعہ، اور اگر رکوع امام نے چھوڑ دیا قنوت کو تو جو ہے نا اس کو بجا لائے مقتدی، اگر اس کو ممکن ہو، اس شرط پر کہ وہ امام کے ساتھ رکوع میں ملے گا، نہیں تو پھر اس کے تابعداری کرے۔ ولو ادرک الامام فی الرکوع الثالثۃ من الوتر، اگر کسی شخص نے امام کو تیسری رکعت میں جو ہے نا وتر کی تیسری رکعت میں پا لیا، تو اس نے گویا کہ دعا قنوت پڑھ لی، فلا یاتی بہ فی ما سبق بہ، تو جو گزر چکا اس کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ ویؤتر بجماعۃ فی رمضان فقط، اور وہ جو ہے نا وتر کے ساتھ، وتر جماعت کے ساتھ پڑھے گا رمضان فقط۔ وصلاۃ مع الجماعۃ فی رمضان افضل من ادائہ منفردا آخر اللیل، کہ نماز کی جو اس کی جو نماز ہے جماعت کے ساتھ رمضان میں افضل ہے اس کے ادا کرنے سے آخر میں، آخر لیل میں، یعنی آخر رات میں جو ہے نا ادا کرنے سے بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ فی آخر فی اختیار قاضی خان، قاضی خان اختیار میں، قال وہ صحیح، یہ صحیح، وصح غیرہ خلافہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا کہ اس کے خلاف صحیح ہے جی۔ مزید اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا میری آواز آپ سب لوگوں کی طرف صحیح آ رہی ہے یا تھوڑی بہت بریک ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہو رہی ہے۔ اچھا جی ہمیں ذرا کوئی کون سنائے گا، گردان کون سنائے گا؟ جی کوئی گردان سنائے گا؟ جی سناؤ۔ جی سر یہ افعال والی، امداد والی، ہوں امدا یمد امدادا فهو ممد، امدا یمد امدادا فذاک ممد، لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد لم یمد لم یمد لم یمدد، لا یمد لا یمد لن یمد لن یمد لا یمدن لا یمدن لا یمدن لا یمدن، الامر منه امد امد امدی امدد لتمد لتمدی لتمدد لیمد لیمدی لیمدد لتمد لیمد لیمدی لیمدد،
والنهي عنه لا تمد لا تمدي لا تمدد لا تمد لا تمد لا تمدي لا تمدد لا يمد لا يمدي لا يمدد لا يمد لا يمدي لا يمدد والظرف منه ممد ممد ممدان ممدات. اچھا جی، اور کوئی سنائے ذرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امد یمد امدادا فهو ممد وامد یمد امدادا فذاک ممد. لم یمد لم یمدی لم یمدد لم یمد لم یمدی لم یمدد. لا یمد لا یمد لن یمد یمد لن یمدن لا یمدن لا یمدن لا یمدن. الامر منه امد امد امدی امدد لتمد 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 لتمدی لتمدد لیمد لیمد لیمدی لیمدد لیمد لیمدی لیمدد. ونہی عنہ لا تمد لا تمد لا تمدی لا تم لا تمدی لا تمد لا تمدی لا تمدد لا يمدي لا يمدد لا يمد لا يمدي لا يمدد. والظرف منه جی جی، آگے رافع بین آپ سنا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امد یمد امدادا فهو ممد وامد یمد امدادا فذاک ممد. اچھا چلیں، ان کی آواز بریک ہو رہی ہے. چلیں اب یہ باب استفعال ہے، دوسرا باب ہے استمد یستمد استمدادا فهو مستمد واستمد یستمد استمدادا فذاک مستمد. لم يستمد لم يستمد لم يستمدد لم يستمد لم يستمد لم يستمدد لن يستمد لن يستمد لا يستمد لا يستمد لا يستمد لا يستمدن لا يستمدن لا يستمدن لا يستمدن. ٹھیک ہے جی. الامر من استمد استمد استمدد. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ والی گردان. اس کے بعد جی آپ کا آتا ہے جی تسہیل النحو آتا ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ نے سوال حل کرنے ہیں، تو سوال آپ کی طرف سے حل نہیں کیے گئے. شام بھائی آپ نے سوال حل کر کے بھیجے نہیں تھے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں افعال مدح و ذم، سبق نمبر 51. تعریف وہ افعال جو کسی کی تعریف یا مذمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں 5 ہیں. نمبر 1 نعمہ حبذا بئس ساء لا حبذا. ان کو افعال مدح و ذم کہتے ہیں. پہلے 2 فعل مدح اور یعنی اور تعریف کے لیے آتے ہیں، اور باقی تینوں حجب اور مذمت کے لیے آتے ہیں. جس کی تعریف یا مذمت بیان کی جاتی ہے اسے مخصوص بالمدح یا مخصوص ذم کہتے ہیں. جیسے نعم القائد خالد بن خالد الولید، اچھا قائد خالد بن ولید ہے. بئس الجلیس بئس الجلیس النمام، چغل خور برا ہم نشین ہے. ان مثالوں میں خالد بن ولید مخصوص بالمدح اور النمام مخصوص بالذم ہے. مذکورہ افعال میں سے نعمہ بئس سا کے فاعل کی 4 حالتیں ہیں. نمبر 1 معرف باللام، نمبر 2 معرف باللام کی طرف مضاف، نمبر 3 ما بمعنی شیء، اور نمبر 4 ضمیر پوشیدہ. معرف باللام کی مثال جیسے نعم القائد خالد بن ولید، کہ بھئی کہ خالد بن ولید کتنا اچھا جو ہے نا وہ ہے قائد ہے. بئس الجلیس النمام، چغل خور برا ہم نشین، برا ہم نشین ہے. اور معرف باللام کی طرف مضاف جیسے نعم الجلیس المرء الکتاب، بئس الرفیق الرجل الکذاب. اچھا ما بمعنی شیء، موصوف اپنی ما بعد صفت سے مل کر فاعل بنتا ہے. جیسے نعم ما تنفقه فی الخیر المال الحلال بئس ما تتصف به القصر، سستی بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ تو متصف ہے. ان مثالوں میں ما شیء کے معنی میں موصوف اور
تنفق فی الخیر اور تتصف بھی صفتیں موصوف صفت مل کر فاعل، اور الملال و لال اور کسل مقصود مدا ضم ہے۔ ضمیر پوشیدہ، ان افعال میں ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جو ممیز ہوتی ہے، اور ایک اسم نکرہ اور اس کی تمیز ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، جیسے نعمہ وطن الپاکستان، پاکستان بہترین وطن ہے۔ بے رفیقان الجاہل، جاہل برا دوست ہے، برا دوست، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نعمہ اور بیسا میں ہوا ضمیر فاعل و میز ہے، وطن اور رفیقان تمیز ہے۔ نوٹ یہی الساق ہے، نعمہ اور بیسا فعل جامد ہیں، اصل میں نعیمہ اور بائسا تھے، تخفیفاً کثرے کو حذف کر دیا گیا۔ حبذا اور لا حبذا، حبذا فعل مدح اور لا حبذا فعل ضم ہے، ذا اس میں اشارہ ان کا فاعل ہے، اور ان کے بعد بھی ایک اسم مرفوع ہوتا ہے جس کی تعریف یا مذمت مقصود ہوتی ہے، جیسے حبذا جب وہ پاکستان، لا حبذا النما۔ جب قرینہ پایا جائے تو مقصود المدح اور مقصود ضم کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے نعم العبد، اصل میں نعم العبد ایوب ہے، یعنی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ کتنے اچھے بندے ہیں، اللہ کے ہیں۔ مخصوص بالمدح اور مخصوص ضم کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ واحد تثنیہ جو مذکر اور مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہو، جیسے نعم الرجل مجتہد، نعم الرجل المجتہدان وغیرہ۔ البتہ حبذا اور لا حبذا کا فاعل ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اور ان کے مخصوص کا فاعل ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اب اس کی ترکیب کس طرح بنے گی؟ افعال مدح و ضم کی ترکیب دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، مخصوص بالمدح یا مخصوص ضم مبتدا معذوف کی خبر ہوتے ہیں جو ایک ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، جیسے نعم القائد خالد بن ولید، اصل میں تھا ہوا خالد بن ولید، فعل اور فاعل الگ الگ جملہ ہوتے ہیں۔ اچھا، مخصوص بالمدح یا ضم مبتدا اور مؤخر، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ماقبل خبر جملہ خبر ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر دو، کبھی مخصوص بالمدح یا بالضم فعل سے مقدم آ جاتا ہے اور اس وقت مبتدا ہی بنتا ہے، اور ماں بعد جو ہے وہ جملہ خبر ہوتا ہے، جیسے الپاکستان نعم وطن۔ تو الپاکستان جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ بن جائے گا کیا کہتے ہیں اس کو، خبر بن جائے گا، نعم وطن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کا مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سوال آتے ہیں، یہ آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہے جی، آپ کا سبق ہے جی نصاب الصرف، نصاب المنطق، اس کا سبق نمبر 5واں ہے دلالت اور وضاحت کا بیان۔ یوں تو اہل منطق کا اصل مقصد معنی کی بحث ہے، یعنی جو منطقی ہیں وہ معانی سے بحث کرتے ہیں، اور جو صرفی ہیں اور جو نحوی ہیں وہ الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ بالفرض صرفی جو ہیں وہ اس بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ صیغہ کہاں سے بنا ہے، کس سے نکلا، اور جو نحوی ہیں وہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی کلمے کے آخر میں ضمہ کیوں آیا، پیش کیوں آیا، کسرہ کیوں آیا، دو زبریں کیوں آئیں، دو پیش کیوں آئے، دو زیریں کیوں آ گئی، وہ نحوی اس سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن جو منطقی ہیں نا وہ بحث کرتے ہیں معانی سے، مفہومات سے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر منطقیوں پر ایک بڑا اعتراض تھا کہ جب تم بحث کرتے ہو معانی سے تو پھر تم دلالت کا تم ذکر کیوں کر رہے ہو، کیونکہ دلالت کا تعلق تو الفاظ سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں یوں تو اہل منطق کا اصل مقصد معنی کی بحث ہے، لیکن منطقی کتابوں کی ابتدا میں الفاظ اور دلالت کی بحث ضرورت کے پیش نظر لائی جاتی ہے۔ الفاظ کی بحث اس لیے کہ معانی کا سمجھنا اور سمجھنا الفاظ پر موقوف ہے، اور دلالت کی بات اس لیے کہ الفاظ سے صحیح معانی اس صورت میں سمجھ آ سکتے ہیں جب الفاظ کے اپنے معانی پر دلالت کی نوعیت معلوم ہو۔ دلالت کی تعریف کیا ہے؟ دلالت کا لغوی معنی الارشاد یعنی رہنمائی کرنا، راہ دکھانا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کون الشیء بحیث یلزم من العلم بہ العلم وشیء آخر، یعنی کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ پہلی چیز کو دال دلالت کرنے والی اس کو دال کہتے ہیں، جبکہ دوسری چیز کو مدلول جس پر دلالت کی گئی اس کو مدلول کہتے ہیں۔ وضاحت، اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھو کہ بھئی دھوئیں اور آگ کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہے، جب بھی ہمیں کہیں سے دھواں اٹھتا نظر آئے تو ہمیں آگ کا علم حاصل ہو جاتا ہے، تو لہذا دھواں دال ہوا اور آگ مدلول ہوئی کیونکہ دھوئیں نے آگ پر دلالت کی۔ اچھا، وضع کی تعریف، وضع کا لغوی معنی ہے رکھنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف ہے تخصیص شیء بشیء متى اطلق الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، اس کو وضع کہلاتا ہے۔ پہلی کو موضوع اور دوسری چیز کو موضوع لہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
یعنی کہ جو پہلی چیز ہے وہ موضوع ہوتی ہے، وہ بنائی گئی ہوتی ہے، اور کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ بالفرض یہ الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ موضوع ہیں، یہ بنائے گئے ہیں، اور جو معنی ہے نا یہ موضوع لا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جس طرح دیکھو کہ بھائی دوارابا، دوارابا یہ لفظ ہے، اس کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بھائی مارا اس ایک شخص نے، تو اب دوارابا بن گیا موضوع، اور جو مارا اس شخص نے وہ بن گیا موضوع لا۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں وہ موضوع ہیں، اور جو معنی ہے وہ موضوع لا ہے۔ اچھا جی، وضاحت اس کی مثال دیتے ہیں، لفظ قلم کے جاننے سے خود قلم کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مثال میں لفظ قلم موضوع ہے اور خود قلم موضوع لا ہے، نیز خاص کرنے والے کو واضح کہا جاتا ہے۔ فائدہ، دلالت تو وضع کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن وضع دلالت کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے دیکھو لفظ زید کی دلالت زید کی ذات پر ہے، یہاں پر وضع بھی ہے اور دلالت بھی، جبکہ دوہاں کی دلالت آگ پر ہے، یہاں صرف دلالت پائی جا رہی، وضع نہیں پائی جا رہی۔ وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو اس طرح خاص کرنا، تو وہاں پر دوہے کو تو ہم خاص نہیں کر رہے نا، دوہاں جیسے دیکھا ہم نے فوراً سمجھ لیا کہ یہاں پر آ گئی۔ اس کے بعد دلالت کی اقسام ہے۔ دلالت کی دو قسمیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں لفظ ہو، جیسے لفظ کراچی کی دلالت شہر کراچی پر ہے۔ دلالت غیر لفظیہ وہ دلالت جس میں لفظ نہ ہو، جیسے دھوئیں کی آگ دلالت پر ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، یہ دو سوالات ہیں، یہ دو سوال آپ جو ہے نا لکھ کر آپ گروپ میں بھیجیں۔ آپ گروپ کو جو ہے نا تھوڑا متحرک کریں، اس حوالے سے آپ سے جو ہے نا یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں فرما رہے، کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا کہ اس کو گروپ میں ضرور بھیجیں گے یہ دو سوال، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کا جو سبق ہے وہ ہے جی ترکیب کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ ترکیب کا جو سبق ہے وہ یہ ہے، آج آپ کے لیے صرف ایک چیز لے کر آئے ہیں، یہ ہے داخلہ صدیقی فی المسجد۔ اس کی کون ترکیب کرے گا؟ جی جی پڑھو۔ داخلہ صدیق فی المسجد، سوال داخلہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب داخلہ فعل ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ فعل ہے؟ جواب چونکہ اس کلمہ کا وزن فعالہ ہے اور یہ فعل ماضی کے 3 اوزان میں سے ایک ہے۔ سوال یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب مبنی ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے؟ جواب یہ فعل ماضی ہے اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے۔ سوال لفظ داخلہ عامل ہے یا معمول؟ جواب یہ عامل ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عامل ہے؟ جواب یہ فعل ماضی ہے اور کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ سوال لفظ صدیقی اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب لفظ صدیقی اسم ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب کیونکہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ سوال معرب ہے یا مبنی؟ جواب معرب ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے؟ جواب کیونکہ یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے۔ سوال لفظ صدیق کی ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ جواب اگر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع کا ہو، اور اس کے بعد اسم ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ جی اور کوئی؟ جی رافع بین آپ پڑھ پائیں گی؟ عبد المجید بھائی؟ سوال یہ جی عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب یہ معمول ہے۔ سوال اس کا عامل کون ہے؟ جواب اس کا عامل داخلہ ہے، جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ صدیقی کو رفع تقدیری دے رہا ہے۔ سوال اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب اس کے تینوں اعراب تقدیری ہیں۔ سوال اس کا اعراب بیان کرو۔ جواب اس کے تینوں اعراب تقدیری
रफ़ा तकदीरी ज़म्मा के साथ, नस्ब तकदीर फ़तह के साथ और जर तकदीर कसरा के साथ। सवाल, इसकी तरकीब किस तरह की जाती है? जवाब, गैर जम्मा मुज़क्कर सालिम, इसके तीनों अरब तकदीर रफ़ा तकदीरी ज़म्मा के साथ, नस्ब तकदीर फ़तह के साथ और जर तकदीरी कसरा के साथ। अगर मरफ़ूआत में से हो तो उसको मरफ़ू तकदीर कहा जाता है, और अगर मंसूबात में से हो तो उसको मंसूब तकदीर कहा जाता है, और अगर मजरूरात में से हो तो उसको मजरूर तकदीर कहा जाता है। सवाल, लफ्ज़ फ़ी इसम है या फ़िल है या हरफ़ है? जवाब, हरफ़ है क्योंकि ये हरूफ़ जारा में से है। सवाल, ये मुअर्रब है या मबनी है? जवाब, ये मबनी है क्योंकि ये हरफ़ है और सब हुरूफ मबनी अल अस्ल हैं। सवाल, लफ्ज़ फ़ी आमिल है या मामूल है? जवाब, आमिल है क्योंकि ये जी और कोई? अब्दुल मजीद साहब सुन रहे हैं? सर स्क्रीन चली गई। अच्छा चलें, अब आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं आ रही। अब आई? जी सर, अब आ गया। हाँ। सवाल, लफ्ज़ अल मस्जिद इसम है या फ़िल है या हरफ़ है? जवाब, ये इसम है क्योंकि इसका अलिफ लाम दाखिल है। सवाल, ये आमिल है या मामूल है? जवाब, ये फ़ी हरफ़ जारा का मामूल है। सवाल, लफ्ज़ अल मस्जिद इसम मुतमक्कन है या गैर मुतमक्कन है? जवाब, मुतमक्कन है और मुफरद मुनफरिद सही है। सवाल, मुअर्रब है या मबनी है? जवाब, मुअर्रब है। सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये मुअर्रब है? जवाब, क्योंकि ये इसम मुतमक्किन है और तरकीब में वाक़ है। सवाल, इसम मुतमक्किन की कौन सी किस्म है? जवाब, मुफरद मुनफरिद सही है। सवाल, आपको कैसे पता चला कि ये मुफरद मुनफरिद सही है? जवाब, क्योंकि इसके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है। सवाल, मुफरद मुनसिफ सही की तरकीब किस तरह की जाती है? जवाब, मुफरद मुनसिफ सही इसके तीनों अरब लफ्ज़ी रफ़ा दम्मा के साथ, नासब फ़तह के साथ और जर कसरा के साथ। अगर मरफ़ूआत में से हो तो उसको मरफ़ू लफ़्ज़न कहा जाता है, और अगर मंसूबात में से हो तो उसको मंसूब लफ़्ज़न कहा जाता है, और अगर मजरूरात में से हो तो उसको मजरूर लफ़्ज़न कहा जाता है। जी अब्दुल मजीद साहब, आप तरकीब करें ज़रा। दाखला सदीकी फिल मस्जिद। दाखला सदीकी फिल मस्जिद की तरकीब। दाखला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी मालूम मबनी बरफ़ता। फ़ेल सदीकी गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ बियाए मुक़द्दम, इसके तीनों अहराब तकदीरी रफ़ा तकदीरी ज़म्मा के साथ, नस्ब तकदीरी फ़तह के साथ और जर तकदीरी कसरा के साथ। यहाँ पर मरफ़ू तकदीरन व सबब होने के फ़ाइल बराए फ़ेल। फ़ी हरफ़ जार अल मबनियात असलिया मबनी बर सुकून। अल मस्जिद मुफरद मुनसरिफ। जी इसकी नज़र आ रही है? अल मस्जिद मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों एराब लफ्ज़ी रफ़ा ज़म्मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ और जार कसरा के साथ। मजरूर लफ्ज़न मजरूर बराए जार, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लगब मुतल्लक बराए फ़ेल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतल्लक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। जी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई आपको सवाल वगैरह करना हो तो आप कर